عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کا بے شمار احسان، فضل، کرم، اس کی مہربانی، اس کی توفیق کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے. بڑا خوبصورت رمضان گزرا. راتوں کو عبادت، دن کو روزہ، گناہوں سے بچنا، توبہ کرنا، دعائیں کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، اللہ کو منانے کی، راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا. صبح و شام یہی جستجو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں کوئی ایسا عمل کروں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میرے گناہ مٹ جائیں، میری معافی ہو جائے. ایک ہی تگ و دو، ایک ہی کوشش، ایک ہی تڑپ. رات کو سو نہیں رہے، دن کو آرام نہیں کر رہے، کبھی نفل پڑھ رہے ہیں، کبھی تراویح پڑھ رہے ہیں، فرض کی نماز میں بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں، عمروں پہ جا رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں. تراویح میں اتنا رش ہے مسجدوں میں، نفل ہے نا، جگہ میسر نہیں ہے. طاق راتیں آ گئی تو اور منظر بن گیا. ہاں رمضان گزر گیا ہے، اسلام باقی ہے، ایمان باقی ہے. آج ایک عشرہ گزر گیا، رمضان کو گزرے. آج 10 شوال ہے نا. عشرہ رمضان کا بھی آیا تھا، اس کو بہت گنا تھا. ان 10 دنوں کو بھی ایسے ہی گنا. 10 شوال ہوگی، آج 10 شوال ہو گئے. مسلمان وہی، کلمہ وہی، قرآن وہی، نماز وہی، دین وہی. لوگ کہتے روزے تھے وہ، اور ایمان والوں کے تو آج کل بھی روزے چل رہے ہیں. وہ تب بھی روزے رکھتے ہیں، کہتے شوال کے روزے ہیں، ابھی پیر جمعرات کے روزے ہیں. وہ کوئی روزے رمضان میں رکھتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ رکھتے ہیں. جو اس وقت تراویح پڑھتے تھے، ایمان والوں کی تراویح، ایمان والوں کا قیام اللیل، ایمان والوں کی صلاۃ الوتر کوئی رمضان میں ہوتی ہے؟ اما جی عائشہ تو ہمیں بتا گئے رضی اللہ عنہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، غیر رمضان زیادہ بتایا. وہ کہتے بھائی رمضان چلا گیا، تراویح تو موجود ہے. رمضان چلا گیا، قیام اللیل موجود ہے، وہ نہیں گیا. جی رمضان میں قرآن پڑھا، ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا، تو رمضان کے بعد قرآن چلا گیا. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے رمضان کے بعد میں نے قرآن ہی نہیں کھولا. اس جمعے کا حال دیکھ لیں. جمعۃ الوداع جسے میں نے کہا تھا کہ جمعۃ الوداع کا مطلب ہے کہ بس ودا ہو گیا.
باقاعدہ اس کا نام رکھا ہے آخری جمعہ، باقاعدہ اس جمعے کا نام رکھا گیا امت میں آخری جمعہ۔ آج کون سا جمعہ بتاتے ہیں؟ آخری جمعہ۔ باقاعدہ اشتہاروں پہ اس جمعے کا نام لکھتے ہیں جمعۃ الوداع، کیونکہ اس کے بعد جمعہ نہیں آنا، یہ ودا ہو گیا۔ یہ فرضی نام، خود ساختہ نام جمعۃ الوداع، آخری جمعہ، جمعوں میں سب سے اہم جمعہ، یہ سب اپنی بنائی ہوئی شریعت ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جمعہ جو وہ اہم تھا، آج کا بھی وہی اہم ہے، مگر ہم سب اپنی طبیعت کے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں اللہ کی شریعت کے ساتھ چلنا ہے۔ ہم مرضی کے اسلام پہ چلتے ہیں، نہیں میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہمیں اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے۔ ہمیں اپنی مرضی کا دین نہیں بنانا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ چلنا ہے۔ وہ استقامت کا دین ہے، وہ ہمیشگی کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما جی عائشہ روایت کرتی ہے رضی اللہ عنہ، اس کو بھی، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہو۔ پہاڑوں جیسے عمل نہیں چاہیے، تھوڑے ہوں۔ زیادہ عمل کرنے سے تو اسلام نے ہمیشہ منع کیا۔ اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے کہ زیادہ عمل نہیں کرنے دیے، زیادہ والے کو روک دیا۔ فرمایا میانہ روی اختیار کر، بلند پرواز نہ ہو، اونچی پرواز نہ کرنا، میانہ روی اختیار کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال کا رستہ اختیار کرنا، بلند پرواز نہ ہونا۔ کسی کو اس کے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہے میرے بڑے عمل ہے جنت میں اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑے ہوں مگر ہمیشہ۔ جی ماشاء اللہ میں نے رمضان میں 5 قرآن مکمل کیے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا انشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے، کوئی غلط نہیں کیا، بہت اچھا کیا، مگر بعد میں کس نے پڑھنے؟ جی میں اعتکاف میں 3 قرآن پڑھ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول کرے، بہت ہی نیکی کی ہے، مگر باقی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ جی رمضان میں فجر کی اذان کے وقت مسجد میں ہوتا تھا، میں نے کوئی نماز جماعت سے نہیں چھوڑی رمضان میں۔ بھائی فجر کا تعلق تو رمضان سے نہیں ہے، فجر کا تعلق تو ایمان سے ہے۔ جو غفران رمضان میں تھا وہ آج بھی ہے، جو اللہ کا فیضان رمضان میں تھا وہ آج بھی ہے، جو بخشش کل اللہ سے چاہیے تھی اس کا امیدوار تو میں آج بھی ہوں۔ ایک حدیث ہے ہم اکثر پڑھتے ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں پہلی حدیث وہی لکھی ہوتی ہے، اور صحابہ اکرام اس حدیث سے بہت گھبراتے تھے، ڈرتے تھے۔ انما الاعمال بالنیات ہمارے بچوں کو بھی آتی ہے، ہر چھوٹے بچے کو جس سے سنیں گے اس کو اتنی حدیث ضرور آتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ۔ ایک اور حدیث بھی یاد کریں گے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ خاتمے کے اوپر، آخری لمحے پہ کون سا عمل کیا، میری اخیر کہاں پہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی جنت کے والوں کے عمل کرتا رہتا ہے، جنت میں جانے والے عمل کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ہمارا خاتمہ بھی ایمان ہو، ہم رمضانی مسلمان نہ ہو، ہم ایمانی مسلمان ہو، ہم موسمی نہ ہو، سیزنل نہ ہو، فصلی بٹیرے نہ ہو، ہم برسات کے مینڈکوں کی طرح نہ ہوں۔ ذرا سا بارش برسی ہر طرف گڑیں شروع ہو گئی، اور جیسے بارش ختم ہوئی سب وہ کھڈوں میں چلے جاتے ہیں۔ اب تو شہروں میں رہتے پتہ ہی نہیں، گاؤں میں تو بہت پتہ ہوتا تھا، بارش برستی تو چھپر سے سارے باہر آ جاتے تھے، ہر طرف ایک شور ہوتا تھا، مینڈک آ گئے، مینڈک آ، کیا ہوا؟ بارش ہوئی، جیسے بارش ختم ہوئی سارے چھپ جاتے تھے، سال بھی نظر نہیں آتے تھے۔ اگر کسی کو اپنے گاؤں کا یہ دور یاد ہے نا کہ بارش ہوئی تو ساری رات ہی سونے نہیں دیتے تھے، اتنا شور، اور ہر طرف پھدکتے پھرتے، اور جیسے وہ پانی تھوڑا نیچے گیا سارے غائب، مہینوں نہیں دکھتے تھے، پھر وہ بارش آنی تو انہوں نے دکھنا ہے۔
تو کئی مسلمان بیچارے ایسے ہیں، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے، وہ جو صرف رمضان میں دکھتے ہیں۔ رمضان گیا تو وہ گئے، مسجدیں خالی ہو رہی ہیں، عبادتوں کی رونق ختم ہو رہی ہے، پھر 2 نمبریاں، جھوٹ، فراڈ، خیانتیں۔ پوچھو کیا کہتا، رمضان میں کچھ احتیاط کی تھی، اب رمضان گزر گیا، اب روٹین میں آ گئے۔ بھائی روٹین رمضان تھی، یہ روٹین نہیں ہے۔ جو روٹین رمضان میں باندھی تھی وہ اصل ہے، اس کو قابو کرنا ہے، اس کو پکا کرنا ہے۔ تو فرمایا ایک آدمی جنت والوں کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک بازو، ایک ہاتھ اس کا اور جنت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، صرف ایک ہاتھ کے برابر، ایک بازو کے برابر وہ جنت سے دور ہوتا ہے، اور تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ یہ جب میں نے پہلے بھی کہا، جو دعا کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ دعا پڑھتے ہیں ان کی بات ہی اور ہے۔ کیا پڑھتے تھے آپ وتر میں؟ اب بھی پڑھتے ہیں، وقنی شر ما قضیت، اے اللہ جو میری تقدیر میں کوئی برائی لکھی اس سے مجھے بچا لے، اے اللہ میری بری تقدیر سے مجھے بچا لے، اس کے شر سے مجھے بچا۔ دعائیں کرتے ہیں، تقدیر غالب آتی ہے اور وہ اتنا جنت سے دور ہوتا ہے کہ جہنم والوں کے عمل کرتا ہے اور جہنم میں گر جاتا ہے، کیونکہ آخری فیصلہ کب ہوگا؟ آخر پہ۔ اور ایک آدمی جہنم کے عمل کرتا ہے، جہنم کے عمل کرتا ہے، جہنم کے عمل کرتا ہے، اور اس کا اور جہنم کا فاصلہ کتنا ہو جاتا ہے؟ ایک ہاتھ۔ اور گاز بھی نہیں کہا، میٹر بھی نہیں کہا، ایک ہاتھ، 1.5 فٹ۔ ایک دیوار ہے درمیان میں، اتنی دور ہے جہنم سے، ایک ہاتھ کے فاصلے پہ۔ اللہ کا فیصلہ غالب آتا ہے اور وہ جنت کا عمل کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے جمعے میں پڑھا تھا کہ 100 کے قاتل نے مرتے وقت توبہ کی ہے، گھسٹ گھسٹ کے قریب ہوا ہے، اللہ نے رحمت کے فرشتوں کو دیا تھا، مگر اس نے گناہوں کی بستی چھوڑی۔ میں نے عید والے دن لوگوں سے پوچھا، گلیاں بدلی ہیں، رستہ بدلا ہے؟ عید والوں کو حکم ہے نا کہ رستہ بدل کے آؤ، تو گلیاں، سڑکیں بدلی ہیں کہ رستہ بدلا ہے؟ آپ کہیں گے ایک ہی بات ہے، بہت فرق ہے۔ رستہ بدلنا اور چیز ہے اور گلیاں بدلنا، گلیاں بھی بدلیں گے عید پڑھتے وقت، اس سے آئیں گے، ہمیں پتا بچپن میں ہمیں بڑا سکھایا جاتا تھا، جائیں گے اس گلی سے، آئیں گے اس گلی سے۔ عید کی نماز میں گلی بدل کے آنا ہے، ہاں بھائی گلی بدل کے آنا، رستہ بدل کے آنا ہے، گناہوں کے رستے چھوڑ کے نیکی کے رستے پہ آنا ہے۔ جو رستہ رمضان نے دیا تھا اس کو پختہ کرنا ہے، اگر پختگی نہ ہوئی سب ضائع ہو جائے گا، اگر استقامت نہ ہوئی، اعمال آخری دن، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پڑھی، یہ تقوی کی آیتیں، 3 آیتیں، خطبوں کا حصہ بنا دیا اس کو، اپنی گفتگو کا حصہ بنا دیا ان آیتوں کو۔ تجھے موت نہ آئے مگر اسلام کے اندر، جس دن تیرا خاتمہ ہو اسلام کے اوپر ہو۔ اے ایمان والے تقوی اختیار کر، جو تقوی کا حق ہے، مرضی کا نہیں، رمضان کا تقوی نہیں، حق کا تقاتی، جو تقوی کا حق ہے، اور تجھے موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ رمضان تک کے موت تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین نہ آ جائے، یہاں تک کہ تجھے موت نہ آ جائے، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے کہ میں نے مرنا ہے، اس دن تک عبادت کرنی۔ اور جی میں کوشش تو کرتا ہوں، بس وہ جو رمضان تھا وہ تو اور تھی، اب بھی کرتا ہوں، رہ جاتی ہیں۔ کیسے رہ جاتی ہیں؟ کہ رمضان کے بعد کچھ سستی ہوئی تو ہے، کیوں ہوئی ہے؟ آپ پڑھ کے دیکھیں، سلف صالحین کو پڑھیں، صحابہ کرام کو پڑھیں، رمضان کا غیر رمضان کا فرق ضرور تھا مگر بہت زیادہ نہیں تھا۔ ہمارا تو 180 ڈگری کا فرق ہے، 180 زاویے کا فرق ہے، رمضان مشرق میں ہے، ہم مغرب میں ہیں۔ رمضان کی زندگی سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی دین ہی بدل گیا۔
عید کے دن ہی سارا ستیاناش ہو جاتا ہے. عیدگاہ میں آنے والی عورتیں اور جمعہ پڑھنے والی عورتیں ایک جیسی نہیں ہیں. مسجد میں رات کو تراویح کے لیے آنے والی عورتیں اور عید کی نماز میں سج کے آنے والی بے پردہ عورتیں ایک نہیں ہیں. عید کی نماز میں سارا کچھ برابر ہو جاتا ہے. داڑیاں رکھ کے جاتے ہیں اعتکاف میں, عید کے لیے آتے تو بالکل ٹنڈ منڈ. مجھے پوچھو یار آپ نے تو داڑھی رکھی تھی اعتکاف میں, اچھے خوبصورت لگتے تھے, چہرہ کتنا خوبصورت ہوا تھا. کہتا رکھے تھے آپ سب, وہ تو 10 دن پھر مسجد میں تھا نا تو کچھ کر نہیں سکا, تو جیسے باہر آیا ہوں, اب آفس جانا ہے, عید کا دن تھا, سسرال جانا تھا, رشتہ داروں کو ملنا تھا, پھر ابھی داڑھی سوٹ نہیں نہ کرتی مجھے. یہ باتیں آپ سنتے ہیں روز. پردے والوں کے پردے چلے گئے, سچ والوں کا سچ چلا گیا, نمازیوں کی نمازیں چلی گئی, قرآن والوں کی تلاوت چلی گئی. جو حافظ ساری ساری رات مصلوں پہ کھڑے ہوتے تھے 10 دن ہو گئے 10 رکوع نہیں پڑے. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے, ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے کہ پختگی اختیار کرنی. تو کچے سے لوگ ہیں. استقامت بہت بڑی نعمت ہے, نعمت استقامت ہے. ہدایت بھی اس کو فائدہ دے گی جس کو استقامت ملے گی, توحید بھی اس کو فائدہ دے گی جس کو استقامت ملے گی, عبادت بھی اس کو فائدہ دے گی جس کو استقامت ملے گی, دین بھی اس کا ہے جس کو استقامت ملے گی, کلمہ بھی اس کا جس کو استقامت ملے گی. عبادت گزار تو شیطان بھی تھا, استقامت نہیں تھی. عبادت گزار مرتد واجب القتل ہیں, ہوتے مسلمان ہیں, استقامت نہیں ہوتی. پہلے کیا پھر مکر گئے. ایسا نہیں کرنا. تو آئے میں تھوڑی سی بات کروں, ابھی باتیں میری اس کے متعلق ہی ہیں, کچھ بات آپ کو ایک منظر سے گزارنا چاہتا ہوں. ان الذین قالوا ربنا اللہ, اتنی بات ہی کمال ہے. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رات کو تہجد کے وقت اکیلے گاڑی چلاتے ہوئے, اکیلے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے, اکیلے دکان پہ بیٹھے, دفتر میں بیٹھے, ربنا اللہ, اس کے وزن کو محسوس کریں گے. اس کے وزن کو محسوس کریں گے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. جن لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے, اللہ میرا اور کوئی نہیں, کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, میں کسی سے نہیں مانگتا, میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا, میری فریاد کسی سے نہیں, میری التجا کسی سے نہیں, میری بگڑی کوئی نہیں بناتا, میں کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہوں, میری کوئی بدن کی عبادت, میری کوئی زبان کی عبادت, میری کوئی مال کی عبادت, میری کوئی نظر نیاز کسی کے لیے نہیں, صرف اللہ کے لیے. یہ سر جھکتا ہے تو اللہ کے سامنے, یہ ہاتھ پھیلتا ہے تو اللہ کے سامنے, مانگتا ہوں تو اس سے, روتا ہوں تو اس کے سامنے, التجائیں بھی اس کے سامنے ہیں, فریادیں بھی اس کے سامنے ہیں, سسکیاں بھی اس کے لیے ہیں, مانگتا بھی اسی سے ہوں. کوئی پالن ہار نہیں ہے میرا, کوئی گنج بخش نہیں ہے, کوئی فیض عالم نہیں ہے, کوئی دستگیر نہیں ہے, کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا جا سکتا, کوئی کسی کی بیڑی پار نہیں لگا سکتا, کوئی کسی کا داتا نہیں ہے, کوئی خزانے دینے والا گنج بخش نہیں ہے, کسی کا فیض نہیں ہے, کوئی دستگیر نہیں ہے. یہ تو مسلمان سارے نام لیتے ہیں, اس لیے نام لیتے کہ ان کو معلوم نہیں کہ یہ کہتے کیا, زمین پہ کسی کو داتا کہہ دینا یہ اللہ کو گالی ہے. نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے. اردو میں, عربی میں کہتے ہیں رب, اور اپنی زبان میں تو کیا کہتے ہیں, داتا. باز آ جائیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز بخش دے گا مگر اپنے ساتھ شرک کو نہیں بخشے گا, یہ اس کا فیصلہ ہے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. باقی سارے گناہ بخشے جا سکتے ہیں. شرک کے اوپر اس نے بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا, اس میں کچھ نہیں ہوگا. عقیدہ صاف لے کے آنا. اسے کہا اعرابی کو, بدو کو, اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ تعالیٰ کے پاس جب پیر جمعرات کو عمل پیش ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. اللہ کی بخشش کا پیمانہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہیں ہوگا. اللہ
تعالیٰ کی بخشش کا پیمانہ ہے کہ توحید خالص ہوگی. توحید کا کھوٹ نہیں چلے گا. یہاں دودھ کھوٹا ملتا ہے تو روتے ہیں, سونا کھوٹا ملتا ہے تو روتے ہیں, سیمنٹ 2 نمبر ملتا ہے تو روتے ہیں, پتی 2 نمبر ملتی ہے تو روتے ہیں, عقیدے 2 نمبر ہے, پریشان ہی کوئی نہیں. دودھ کی ملاوٹ پہ تو مسئلہ ہے, توحید کی ملاوٹ کا مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں دودھ میں پانی ڈال دیا, توحید میں شرک ڈال دیا, دونوں میں جرم کون سا بڑا؟ مگر کیونکہ رب اللہ کی حقیقت کو نہیں جانتے, رب اللہ کی وسعت کو نہیں جانتے, رب اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے. بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر ڈاواڈول کبھی ہے کبھی نہیں. وہ کہتا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. کہتا حاضر اشہدو اللہ الہ الا اللہ, جو مؤذن کہتا ہے برابر جواب دیتا ہے. اشہدو ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ, کہتا حاضر. کہتا قد قامت الصلاۃ, نماز تو کھڑی ہو گئی. کہتا میں بھی تو کھڑا ہوں. مکبر کہتا نا قد قامت الصلاۃ, نماز کھڑی ہو گئی. وہ کہتا میں بھی صف میں ہی ہوں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں ساتھ ہی کھڑا ہوں تیرے. وہ کہتا اللہ اکبر, اللہ سب سے اونچا ہے. کہتا لا الہ الا اللہ. اسے اذان کا بھی پتہ ہے, اسے اقامت کا بھی پتہ ہے. اس کی نماز کا آغاز اللہ اکبر, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. توحید, میں مشرک نہیں ہوں. وہ نماز کا آغاز یہاں سے کرتا ہے. مگر اس کے لیے جس کو سمجھ آئے, جس کو نہ سبحانک اللہ کا پتہ, نہ اذان کا پتہ, نہ اقامت کا پتہ, رکھتے جس طرح طوطے نے رکھتا ہے, اس نے بھی ایسے رکھتا ہے. جس کو سمجھ آتی, واللہ یہ توحید تو بندے کو کھڑا کر دیتی, قرآن تو بندے کو رستہ دے دیتا ہے. مگر جب جعلی سا اسلام, میرے جیسا اللہ رحم کرے, وقتی سا اسلام, کسی دن کوئی اسلام, کسی دن کوئی اسلام, کہتے ہیں ہم مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. مگر کہنے کو یہ ترانے پڑے گئے ہیں, اللہ ان کی حقیقت دے دے کہ بہار ہو کے خزاں لا الہ. اگر یہ نغمہ گلو لالا کا نہیں پابند, تو گلو لالا میں تو سارے, رمضان میں تو سارے لا الہ الا اللہ تھے. گلو لالا میں تو سبھی لا الہ الا اللہ تھے. جب گلو لالا گزر گیا, پھر لا الہ الا اللہ کون ہے؟ وہ ترنم سے لگا لیتے ہیں, سر دھننے لگ جاتے ہیں, لا الہ. وہ پڑھو ٹھیک ہے, مجھے کیا اعتراض ہے, مگر یہ پڑھنے کا بھی ہے, یہ کرنے کا بھی ہے, یہ ماننے کا بھی ہے. بے شک جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, پھر ڈٹ گئے, جم گئے, استقامت اختیار کی. پہلا انعام کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ. سبحان اللہ, یہ اکیلے تھوڑی ہیں, ہر وقت فرشتے ان کے ساتھ ہیں, فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں. اللہ تخافوا, ڈرو نہیں, ولا تحزنوا, کوئی غم نہ کرو. جی غم بڑے, ٹینشنیں بڑی ہیں, خوف بڑے, پریشانیاں بڑی, ملک ڈوبا پڑا دہشت گردی میں. کوئی دن نہیں ہے کہ صبح کو خبریں سنیں اور رات کو اینڈ کریں تو دہشت گردی, سیلاب, طوفان, موتیں, زندگی اجیرن ہوئی ہوئی ہے. ڈر ہی ڈر ہے, خوف ہی خوف ہے, پیسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا چھوڑ, مجھے پکا کرنا, میری توحید کو سینے میں جگہ دے, اپنے دل کو منور کر, میرے قرآن کو پڑھ, شرک سے بیزار ہو. دیکھ تو صحیح, میرا فرشتہ تجھے آ کے کہے گا ڈر نہ, غم نہ کر. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اور کس بات کی خوشخبری دیتے ہیں؟ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. او بندے تو کہتا میں کلہ ہی, میرے ساتھ کوئی نہیں. فرشتے کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی تیرے دوست, ہم آخرت میں بھی تیرے دوست. تیری غیروں سے دوستیاں نہیں, تیری رب سے دوستی ہے, رب کے فرشتے تیرے دوست ہیں.
हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने रहमतुल्लाह अलैह इसमें लिखा कि लोग ये समझते हैं कि मौत के वक्त फरिश्ते उतरते हैं, कहते हैं वो भी उतरते हैं, बदर में भी उतरते हैं। ये मत समझे इस आयत से कि सिर्फ मौत के वक्त फरिश्ता आता है और उससे खुशखबरी, मैं हदीस अभी सुनाऊंगा मुस्तद अहमद की आपको, इस्तकामत वालों को मिलेगा क्या। कहते हैं सिर्फ मौत के वक्त नहीं आते, बदर में भी तो आते हैं। अल्लाह ने कुरान में नहीं बताया कि हमने 1000 फरिश्ता, 3000 फरिश्ता, इतने फरिश्ते उतार दिए। हम जमीन में भी तो फरिश्ते उतारते हैं। हमने मुजाहिदीन के मुंह से सुना, आज के दौर में सुना, फी जमाना सुना कि हमने आंखों से फरिश्ते उतरते देखे, हमने आंखों से फरिश्ते उतरते देखे, हमारी सफों में फरिश्ते चलते लोगों ने देखे। आज के दौर में जो अल्लाह का हो जाए फिर उसके मस्ती हल है। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम दुनिया आखिरत में तुम्हारे दोस्त। और क्या कहेंगे, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दाउन, तुम्हारे लिए इसमें है जो तुम चाहोगे, जो तुम्हारी तमन्ना है और जो तुमसे वादे किए गए दोनों मिलेंगे। मेरा दिल चाहता मेरा घर यहां पे हो, मेरा दिल चाहता मेरी गाड़ी इस तरह की हो, मैं ये मांग लेता। अल्लाह कहता जो तेरा दिल चाहेगा वो भी मिलेंगे, जो तू मांगेगा वो भी मिलेगा, जो तेरा दिल चाहेगा हम देंगे। दुनिया में ख्वाहिशात पूरी ना कर, दुनिया में इबादत पूरी कर, ख्वाहिशात जन्नत में पूरी करेंगे। अरमान यहां पूरे ना कर, यहां गुजारा कर, मेरे पास आ, जो चाहेगा मिलेगा। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, यानी कि मेहमान नवाजी किसकी तरफ से होगी, बड़ा ही बख्शने वाला, बड़ा ही रहम करने वाला उस रब की तरफ से ये वादे हैं। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, ये मेहमानी गफूर की तरफ से है जो बेहद बख्शने वाला है, रहीम जो बड़ा ही रहम करने वाला है। ये उसके वादे हैं, ये मेहमानी उसकी होगी कि जो तू मांगेगा, जो तेरी ख्वाहिश होगी, जो तेरे दिल के अरमा होंगे, सारे पूरे करेंगे। इतने थोड़ी पूरे करेंगे, बंदे की ख्वाहिशात खत्म हो जाएंगी, अल्लाह के इनाम फिर भी होंगे। जन्नत में जो चाहेगा मिलेगा। अल्लाह पूछेंगे कुछ और, जो इसने सोचा नहीं। जन्नत तो वो है किसी कान ने सुना नहीं, किसी आंख ने देखा नहीं, किसी दिल पे उसका गुमान नहीं है। अल्लाह कहता आ तो सही, इस्तकामत इख्तियार कर, कह तो सही। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिराति मुस्तकीम दीनन क़ियमन मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। या अल्लाह, जो तू रमजान में मुझे मिला था, ये जो हिदायत जो मुझे मिली, अल्लाह सीधा रास्ता तूने दिया। अल्लाह मैं तो इतना जोगा नहीं था, कह दे बेशक ये जो सीधा रास्ता मुझे मिला ये मेरे रब की तरफ से। मजबूत दीन मिल्लत इब्राहिम कौन था, हनीफा यकसू था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला कुरान में हनीफा कहते हैं। क्या होता है हनीफा, एक तरफ लग जाने वाला, कभी इधर मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक, ये मुनाफिक होते हैं। कभी इधर कभी उधर, एक दिन का इस्लाम कुछ, दूसरे दिन का इस्लाम कुछ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नेकी करने में जल्दी करो, नेकी करने में जल्दी करो, ऐसे फितने आने के हैं जिस तरह स्याह रात के टुकड़े होते हैं, जिस तरह स्याह रात एक के बाद एक तारीकी आती है, रात का एक हिस्सा दूसरे से जुड़ा होता है, जिस तरह वो उमड़ते हैं इस तरह फितने उमड़ेंगे। जिस तरह स्याह रात के टुकड़े होते हैं इस तरह फितने होंगे। बंदा शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा, और सुबह को अल्लाह पे ईमान वाला होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। महज दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए अपना दीन बेचेगा। ये क्या ईमान हुआ, एक दिन ईमान एक दिन ईमान नहीं है, एक दिन ईमान एक दिन ईमान नहीं है। कहता रमजान का ईमान तो और था, अब वो ईमान नहीं। मैं मानता हूं फर्क आएगा, मगर थोड़ा फर्क आए ना, बिल्कुल ही ना जाए। का शाम को ईमान होगा, सुबह को कुफर, सुबह को ईमान, शाम को काफिर। सिर्फ दुनिया बचाने के लिए, दुनिया के मामूली फायदे के लिए बंदा दीन बेचेगा।
اور جی دکان ہے نا، آپ کو پتا ہے اب بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے نا، اور جی آپ کو پتا ہی ہے آج کل معاشی حالات ایک کام نہیں مکدا، معاشی حالات، اللہ کہتا معاشی حالات بھی ٹھیک کریں گے تو دینی حالت تو ٹھیک کر، تو فجر ٹھیک کر، ہم تیری دکان ٹھیک کریں گے، تو گھر میں قرآن کا ماحول لا، ہم تیری اولاد ٹھیک کریں گے۔ بارشوں کے پھنسے ہوئے لوگ ہیں، ساری ٹیکنالوجی، ساری ترقی، ساری سائنس، گھنٹوں کی بارشوں میں اللہ نے دنیا بدل کے رکھ دی۔ وہ تو دکھاتا ہے کبھی کرونا لا کے، کبھی بارش لا کے، کبھی کسی طرح، بندو مجھے باندھ جاؤ، تم کچھ نہیں کر سکتے، سب اختیار میرا ہے۔ سارا عمان، سارا دبئی، سارا بلوچستان، کشمیر، کے پی کے، میں کہاں کہاں کی خبر آپ کو بتاؤں، اس وقت حالات کیا ہیں۔ ذمہ دار رو رہا ہے، پکی فصل ہے، بارش، فصل پکی ہے، اجڑ جائے گی، گندم کٹ کے آ جانی چاہیے تھی، ابھی تک کٹائی کا موسم نہیں بن رہا، اپریل گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجھے پکی فصل کے جانے کا ڈر ہے، ہونا بھی چاہیے، تجھے پکا ہوا رمضان جانے کا ڈر نہیں لگا؟ رمضان کی پکی فصل تو اجڑ رہی ہے، تجھے اس کا غم نہیں ہے؟ گندم کی پکی فصل اجڑ رہی ہے، تو ڈر رہا ہے، تیرا پکا ہوا رمضان گیا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے ایک مہینہ محنت کر کے ایک فصل اگائی تھی، ایک ثمر لیا تھا، ایک پھل لیا تھا، ایک تقوی لیا تھا، ایک عمل لیا تھا۔ ریت کا وہ گھروندہ جو ہم بچپن میں بناتے تھے، گیلی ریت لے کے نا اس کو تھپ تھپاتے تھے، جیسے ہی وہ گھر بن جاتے، کئی سارے گھر بناتے، پاؤں ڈال کے نا اوپر ریت تھپ تھپاتے تھے، پھر پاؤں نکالتے، کمرہ بن جاتا تھا، اور جب جانے لگتے تو کیا کرتے؟ جس پاؤں کے ساتھ وہ بنایا ہوتا تھا وہی پاؤں مارتے اور گرا جاتے۔ باغ لگے اور اجڑ جائے، کس کو منظور ہے؟ نیکیوں کی بہار آئے اور خزاں آ جائے۔ لگا ہوا باغ اپنے سامنے اجڑے، بنا ہوا کارخانہ پروڈکشن دے رہا تھا، ایک مہینہ دن رات پروڈکشن آ رہی تھی، چیزیں بن رہی تھی، بک رہی تھی، پروفٹ آ رہا تھا، عید آئی کارخانہ بند ہو گیا، کیسا لگا؟ دکان بہت چلتی تھی، گاہک آتے تھے، سامان لیتے، رونق لگی ہوئی تھی، غلہ بھرا ہوا تھا، ملازم کام کرتے تھے، سپلائیز آ رہی تھی، بک رہا تھا، خوش بہت تھا۔ جب سے عید آئی ہے دکان ٹھنڈی ہو گئی ہے، کیسا لگتا ہے؟ دنیا میں تو بہت پریشانی ہوگی، دین کے مسئلے میں پریشانی، ہر کوئی پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں یہ بادل دیکھ کے، یہ بارشیں دیکھ کے کوئی سکون نہیں ہے کہ پکی فصل، پورے ملک اس پانی میں آئے ہوئے۔ دبئی ایئرپورٹ کی میں ویڈیو دیکھوں، کھڑے ہونے کو جگہ نہیں، سارا کچھ روک دیا اللہ نے۔ اللہ کہتا میں روک سکتا ہوں، تو رک جانا، میں روک سکتا ہوں سارا کچھ، تو رک جا گناہ سے، تو بندہ بن جا، تجھے پتا ہے کہ تیرے اختیار میں نہیں، اختیار میرے ہیں، تیرے مال تجھ سے نہیں چلتے، میں چلاتا ہوں، تیری بلڈنگوں سڑکوں پہ تیری ٹیکنالوجی نہیں چلتی، میرا اختیار چلتا ہے، بس کر دے۔ اب تو بادل آتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بادل آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فک ہو جاتا، رنگ بدل جاتا، کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے آتے، گھبرا جاتے، اندر آ جاتے، پھر باہر نکلتے۔ تو میں نے کہا اس میں تو بارش ہے، فرمانے لگے تم سے پہلی قوم عاد نے یہی کہا تھا اس میں بارش ہے، اس میں رحمت ہے، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ پھر بارش ہوتی تو پھر کیا کہتے تھے؟ اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس کو نفع والا بنا، اللہم سقیا رحمہ، اللہ اس کو رحمت والا بنا۔ یہاں گانے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تماشے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں بارش میں بھی اللہ کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے۔ بارش کا موسم ہے، سہانا موسم ہے، فلانا موسم ہے، سیروں کو جائیں گے، بے حیائی کریں گے، اللہ کہتا ہے اس میں رحمت مانگو، تم سے پہلی قوموں نے اس میں سمجھا تھا بارش ہے، عذاب تھا، گوادر کا رستہ نہیں ہے، چمن کا رستہ نہیں ہے، کچی بستیاں ڈوب گئیں، کشمیر کے سارے رستے بند ہیں، اور دہشت گردی کا افریت ایسا ہے کہ جان نہیں چھوٹتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔
عقیدہ ٹھیک کرو، ایمان ٹھیک کرو، شرک سے بچو، ہم امن بھی دیں گے، ہدایت بھی دیں گے۔ اگر تم نے نہیں کرنا بچو گے نہیں۔ کتنی سڑکیں سنبھالو گے، کتنے رستے سنبھالو گے، سنبھالنے والا رب ہے، اس کے سامنے آ جاؤ۔ اب کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے، لا شریک، میرا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، وبذالک امرت، اسی کا تو حکم ہے، وانا اول المسلمین، میں فرما برداروں میں، بات ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ کہیں نا یہ ہم رمضان گزرا، کہیں کہ اللہ ہمارا ہے، نمازیں بھی تیری، قربانی بھی تیرے لیے، جییں گے بھی تیرے لیے، مریں گے بھی تیرے لیے، موت تک وہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے تک، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حال میں مریں گے کہ اسلام ہوگا۔ آئے، میں فرشتوں کی بات تھی تو میں نے کہا کہ آپ کو ایک حدیث سناؤں، جن پہ فرشتے اترتے ہیں ان کی زندگی ہوتی کیا ہے۔ یا اللہ تو ہمارا خاتمہ ایسا کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن بندے کا دنیا میں آخری لمحہ ہوتا ہے اور آخرت کا اس کا پہلا لمحہ ہوتا ہے۔ مرنے والوں کو مرنے کے بعد جنت نہیں دکھتی، نیک بندوں کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے۔ شہید کو جنت کب دکھائی جاتی ہے؟ موت سے پہلے اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے۔ آپ شہداء کی تصویریں دیکھیں گے یا ان کو آپ میتیں دیکھیں گے، وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، بعض کی تو آنکھیں ایسے کھلی ہوتی ہیں جیسے بالکل زندہ ہیں، اور بعض لوگوں کی شکل، چہرہ مرنے کے بعد زیادہ پیارا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی جب میت پڑی ہوتی ہے ان کی مسکراہٹ ایسی ہوتی کہ بندے کو رشک آتا ہے، ان کے چہرے پہ ان کے اثرات دکھتے ہیں، ان کے موت کے وقت کے لوگ جملے بتاتے ہیں کہ اس نے کیا کہا۔ پھر موت کی تکلیف بھی کہاں ہے؟ شہید کو موت کی کتنی تکلیف ہے؟ چونٹی کے کاٹنے کے برابر۔ تو میں اس حدیث کو پڑھ دوں، وقت اتنا صحیح ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا آخری لمحہ ہوتا ہے دنیا میں اور آخرت کا پہلا لمحہ ہوتا ہے۔ موت کے فرشتے نہیں آئے، سفید چہروں والے فرشتے آسمان سے اتر آتے ہیں، جنت کا کفن لے آتے ہیں، خوشبوئیں جنت کی لے آتے ہیں۔ گھر والوں کو پتہ نہیں مرنا ہے، ابھی اس کے کفن کو دکان سے خریدا نہیں گیا، جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو پہنچ چکی ہے۔ موت کا فرشتہ نہیں آیا، روشن چہروں والے فرشتے آ گئے، اس کی نگاہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے بڑے لوگوں سے سنا، ابا جی کسی کو دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے پیچھے ہٹو، وہ کون آئے ہیں؟ یہ ہمارے گھر میں آج کون آیا ہے؟ مسکرا رہے، ابا جی نا فوت ہوتے وہ باتیں کر رہی تھی امی کسی سے، کسی کو دیکھ رہی تھی، اکھاں تارے لگ گئیاں، کسی کو دیکھ رہی تھی، بہت خوش تھی، وہ اپنے فلاں رشتہ دار کو پکار رہی تھی، کوئی نئے مہمانوں کا تذکرہ کر رہی تھی۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، ایسے ہوتا ہے، موت سے پہلے اس کو فرشتے آ جاتے اس کے لیے، موت اس کو بھول جاتی، روشن چہرہ لے کے، خوبصورت چہروں کے ساتھ اس کے سامنے آنکھوں میں بیٹھ جاتے ہیں، کفن جنت کا پاس ہوتا ہے، جنت کی خوشبو پاس ہوتی ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے اور اسے آگے کیا کہتا ہے؟ یا ایتھ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح ہے، پاکیزہ روح، چل چلیے، کیا کرنا دنیا میں، چل اپنے رب کی طرف، اور تو نے اس کو راضی کیا، چل اس کی رضامندی کی طرف چل، نکل۔ اور اتنا ہی ہوتا ہے کہ جس طرح مشکیزے کا ڈوری کھول لیں، پانی کا قطرہ نکل آئے۔ موت کچھ نہیں، جیسے مشکیزے کے دھاگا ڈھیلا کیا اور پانی آ گیا، اس طرح روح باہر آ جاتی۔ یا اللہ تو ہمارے لیے ایسا کرنا۔ وہ روح قبض کرتے ہیں موت کا فرشتہ، ابھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو ساتھ ہی جنت کے فرشتے اس سے جھپٹ لیتے ہیں، اس کو نہیں دیتے، کہتے تیرا اتنا ہی کام تھا، تو روح قبض کرنی تھی، کر لی، یہ ہمارا ہے۔ حدیث میں آتا لمحہ نہیں لگنے دیتے، لمحہ نہیں لگنے دیتے، اس سے پکڑ لیتے ہیں اور روح کو کس میں ڈال دیتے ہیں؟ جنت کے کفن میں۔
حدیث شریف میں لکھا تمہاری کستوری کی کوئی خوشبو اس کے مانند نہیں ہے، دنیا کی عمدہ سے عمدہ خوشبو اس کی طرح نہیں، جو خوشبو میں اس کو لپیٹتے ہیں، جنت کا کفن دیتے ہیں۔ گھر والوں نے تو ابھی کرتا پہنایا ہوتا ہے، گھر والوں کو تو ابھی ECG چل رہی ہوتی ہے، ابھی تو ڈاکٹر CPR کر رہا ہوتا ہے، ابھی گھر والے ٹیلی فونوں کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ جنت کے کفن میں پہنچ جاتا ہے۔ اوہو، فضا معطر ہوتی ہے اس کی خوشبو سے، فرشتے لے کے اوپر چڑھنا شروع کرتے ہیں، رستے میں فرشتے ملتے ہیں، فرشتوں کے گروہ، فرشتوں کی جماعتیں ملتی ہیں۔ یہ کون ہے؟ جیسے کوئی بڑا اہم آدمی نہیں جاتا، گاڑی گزرتی تو ہم پوچھتے ہیں یہ کون لنگیا ہے، یہ کون آیا ہوگا، آج مال روڈ بند ہے، کون گزر رہا ہے، یہ اتنی سیکورٹی لگی کون ہے، یہ اتنا بڑا پروٹوکول، اتنا اسکواڈ کس کا ہے، اتنے فرشتوں کا تانتا بندہ ہے، کون ہے؟ فرشتوں سے پوچھتے کون ہے، تو وہ اس کا دنیا کا بہترین نام لیتے ہیں۔ یہ ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری جب کسی مقرر کو بلاتے ہیں نا، اس کا ایک نام نہیں لیتے، اس کے کئی نام لے دیتے ہیں، اس کے ناموں میں سے بہترین نام کو چنتے ہیں، فلاں ابن فلاں ہے، اس کے تعارف کروائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ پہلا آسمان آتا ہے اور اس کے لیے کھلوایا جاتا ہے، پہلے آسمان سے فرشتے اس کو لیتے ہیں، وصول کرتے پروٹوکول۔ یہ پولیس والے ہوتے ہیں نا، ایک ٹول پلازے سے آگے اگلے کھڑے ہوتے ہیں، ایک ضلع سے اگلے ضلع والے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو لیتے ہیں آگے چھوڑتے ہیں، اسے لیتے ہیں آگے چھوڑتے ہیں، پہلے آسمان والے لیتے ہیں، پھر اسے پوچھا جاتا ہے، کہتے ہیں فلاں ابن فلاں ہے، پورے آسمان میں شور ہو رہا ہوتا ہے، ساتویں آسمان پہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کہتے ہیں اچھا میرا بندہ آ گیا، اس کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، نیک عملوں میں لکھ دو، علیین میں اس کو لکھ دو، اور اس کی روح کو واپس بھیج دو، جہاں سے ہم نے اس کو نکالا ہم دوبارہ اس کو وہاں بھیجتے ہیں، اور اس کو دوبارہ وہیں سے اٹھائیں گے، اسی زمین پہ اس کو بھیجو، پھر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ ہیں جن کے اوپر فرشتے اترتے ہیں، ان کا سارا سلسلہ آخرت کا فرشتوں کے ساتھ ہے، فرشتوں نے لیا، آگے پہنچایا، پھر آئے، قبر میں پہنچ گیا، قبر میں دفن نہیں کیا ہوتا، حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے قدموں کی چاپ سنتا ہے مرنے والا، تم پلٹتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، کہ اس کو اٹھا کے بٹھا لیتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، کہتے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، پوچھتے تیرا رب کون ہے، بتا مر ربک، اس نے دنیا میں کیا کہا تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اسے دنیا میں یاد تھا کہ رب کسے کہتے ہیں، ربی اللہ، اس نے دعاؤں میں پڑھا تھا رب کسے کہتے ہیں، اسے کوئی مسئلہ نہیں، وہ کہتا اللہ میرا رب ہے، وہ کہتے دین کیا تھا، وہ کس دین پہ چل کے آئے، وہ کہتا اسلام، کیونکہ زندگی اسلام پہ گزاری۔ میں بڑا طالب علموں کو کہتا ہوں یونیورسٹیز میں جا کے، علاقوں میں جا کے، گوگل کا سہارا نہ لینا، قبر میں گوگل نہیں کھلے گا، ہمیں بتاتے ہو نا ہر چیز کہاں سے نکل آتی ہے، گوگل سے، قبر میں گوگل نہیں چلے گا، قیامت میں گوگل نہیں چلے گا، اعمال چلیں گے، وہاں کچھ نہیں ہوگا، کہے گا میرا اسلام پہ عمل کیا ہوگا، پھر وہ کہیں گے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو جو تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے، وہ کہے گا وہ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو جانتا ہوں، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرشتے پھر اس سے پوچھیں گے تجھے یہ باتوں کا پتہ کیسے لگا، تو نے تینوں سوال صحیح بتا دیا، اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، تو سارے سوالوں میں پاس ہوا، تجھے پتہ کیسے لگا، یہ بات ہے ماننے والی۔ وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں اس پہ ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی، وہ پڑھا کتاب کو کہ چھوڑ دیا، مومنوں پہ خزاں نہیں آتی، یہ بہار خزاں کی میں بات کرتا ہوں، مومنوں پہ نہیں آتی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مومن کی مثال ایسے درخت کی جس پہ خزاں نہیں آتی، لوگ جنگل کی طرف دھیان لے کے گئے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کھجور پہ پتجھڑ نہیں آتا، کھجور پہ سخت سے سخت موسم آ جائے کھجور کے پتے نہیں سوکھتے،
مومن کی مثال. تو عبداللہ بن عمر اپنے ابا جی سے کہنے لگے حضرت عمر سے, مجھے یہ جواب آتا تھا مگر کم عمر تھا, لوگوں کے لحاظ کی وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا. حضرت عمر کہتے ہیں عبداللہ اگر تو جواب دے دیتا مجھے کتنا مال مل جاتا, اس سے زیادہ پسند تھا کہ میرا بیٹا اس دین کے مسئلے کو بیان کرتا. ہمارے بچوں کو جنرل نالج ہے, آئی ٹی کا انفارمیشن ہے, ان کے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, ان کے پاس دنیا کی میڈیا کی خبریں. اللہ تعالیٰ کرے ہماری اولاد کو دین کے بارے میں پتا ہو. تو مومن پہ خزاں نہیں آتی, یہ بہار ہے. مومن تو اونٹ ہوتا ہے نا, مانوس اونٹ, چلے تو چلایا, رکے تو رکا, کسی کو چٹان پہ بھی بٹھا دینا وہاں بھی بیٹھے گا. مومن پکا ہوتا ہے. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا لگا؟ کہتا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, میں نے اس کی تصدیق کی, میں اس پہ ایمان لایا. آسمان سے اعلان ہوتا ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے. جواب بندہ دیتا, گواہی کہاں سے آتی ہے؟ یا اللہ تو یہ منظر ہمارے ساتھ کر دینا. آسمان سے آواز آتی میرے بندے نے سچ کہا ہے. جنت کا بستر بچھاؤ, جنت کا لباس پہناؤ, جنت کا دروازہ کھولو. 3 باتیں میرے بندے سے فوراً کرو. یہ کفن شفن گھر والے کہتے تھے مٹی نہ ڈگن دینا, اے لیپ کر دینا, اے تھلے سوراخ نہ چھڑنا. ان بیچاروں کو کیا پتا کہ تمہاری مٹیاں اور تمہارے کلمے لکھنے سلیٹوں پہ تھوڑی کام آنے. آج بھی ہمارے پنڈوں پہ مٹی کے ٹیلے لے کے اور چاک لے کے لا الہ الا اللہ لکھتے پھرتے ہیں, نہیں کام آتے. دلوں پہ لکھے کام آتے ہیں, سلیٹوں پہ لکھے کام نہیں آتے. سیمنٹ کی سلیبوں پہ لکھے کلمے کام نہیں آتے, دل پہ لکھے کلمے کام آتے ہیں. رٹے کام نہیں آتے. کہتے طوطے کو جتنا مرضی لا الہ الا اللہ سکھائیں, بلی دیکھ کے وہ ٹیں ٹیں کرے گا, کیونکہ اس کے دل میں نہیں, اس کی صرف زبان پہ. اللہ کہے گا جنت کا بستر, جنت کا لباس پہناؤ, جنت کا دروازہ کھولو. جنت کی خوشبوئیں آنے لگتی ہیں, جنت کی ہوائیں آتی ہیں. اور جہاں تک دیکھتا ہے جنت, قبر وسیع ہو جاتی. میرا اس میں اپنا ایک بات ہے, ایسے کہہ دیتا ہوں میں بھی. مسلمانوں کے قبرستان چھوٹے ہوتے ہیں اور مومن کی قبر بڑی ہوتی ہے. میانی صاحب کا قبرستان مومن کی قبر سے چھوٹا ہے. تحد نگاہ تو آسمان ہے, تحد نگاہ تو ستارے ہیں. حدیث ہے, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں تحد نگاہ. لاہور کے قبرستان چھوٹے ہیں اور مومن کی قبر, حدیث ہے, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ کتنی, جہاں تک دیکھتا قبر کھول دی جاتی. جنت کا دروازہ, اس کو فرشتے ملے تھے, فرشتے چلے گئے, جنت آ گئی. جنت کا دروازہ, جنت کا لباس, جنت کا بستر, جنت کی خوشبو, جنت کی ہوائیں, یہ بند کوٹری جنت بن گئی. اچانک ایک آدمی اور آ جاتا ہے, بڑا ہی خوبصورت چہرے والا, چمکتا چہرہ, سورج کی طرح, عمدہ ترین لباس, خوش پوشاک, خوش شکل. آپ کو کوئی بندہ ملے, اس نے کپڑے بڑے اچھے پہنے ہو, شکل اس کی بڑی پیاری ہو, آپ تنہا ہو, اچانک آ کے ملے. بندہ کہتا تو کون؟ مجھے تو بتایا تھا قبر میں اکیلا, تو دوسرا کون ساتھ آ گیا؟ شکل بھی اتنی, اور کہے گا شکل بھی ایسی جو سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں لا سکتا, تیری شکل میں تو خیر ہے. بندہ کسی کو تنہائی میں دیکھے اور ایسے لگے کہ یہ مددگار ہے, خیر والا بندہ ہے, کہ تیری شکل میں تو خیر ہے, تو کون ہے؟ وہ آگے سے کہے میں تیرے نیک اعمال ہوں, تو اکیلا نہیں ہے, یہ تیرے نیک اعمال ہوں, یہ عمل شکل بن کے آئیں گے, یہ عمل شکل بن کے آئیں گے. کہیں گے کیا خوبصورت شکل ہے تیری, نام بھی پیارا, شکل بھی پیاری, لباس بھی پیارا. وہ کہے گا تو کون قبر میں؟ کہے گا تیرے نیک عمل, اللہ نے تیرے سے وعدے پورے کیے, اور جو تو کہے گا تجھے ملے گی خیر ہی خیر ہے. کہے گا پھر قیامت آ جائے نا, جنت دیکھ کے بھی کہے گا قیامت آ جائے نا, میں اپنے رشتہ داروں سے تو ملوں, میں اپنے رشتہ داروں کی طرف تو لوٹ جاؤں. قیامت بھی ان کی اچھی ہوگی جن کا ایمان اچھا. تو یہ منظر قبر میں بنے گا, تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے ان پہ اترتے ہیں. اور اس حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے, دوسرا ایسا ہی خوفناک ہے. میں نے نیک اعمال والا پڑھا ہے, برے اعمال والا کا بالکل اس سے
ریورس ہے، بالکل اس سے مختلف ہے، وہ سارا منظر اس میں ایسے ہی ہے مگر وہ کسی اور میں. تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال آخرت میں ٹھیک ہو جائیں، استقامت اختیار کریں. الذین هم علی صلاتہم دائمون، نمازیں کچی کے پکی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے خواب سناتے اور آپ اس کی تعبیر بتاتے. میرا دل چاہا کہ مجھے بھی کوئی خواب آئے اور میں بھی اس کی تعبیر پوچھوں. تو مجھے خواب آئے، ڈیٹیل ہے اس کی، میں وہ نہیں کرتا، آپ کو شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں. کہنے لگے کہ میں اپنا خواب اپنی بہن سیدہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ مجھے خواب آیا. تو انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا عبداللہ بڑا اچھا بچہ ہے، اگر رات کا قیام شروع کر دے. کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں رات کو کم ہی سوتا تھا، جاگتے رہتا تھا. وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وہ رات کو تھوڑا ہی سوتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحریوں میں استغفار کرتے ہیں. رمضان میں یا ہمیشہ؟ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ان کے پہلو ان کے بستروں سے دور ہی رہے، بستر نہیں، کھڑے ہوتے. تو وہ رات کو بھی عبادت کرتے ہیں، رمضان کے بعد بھی کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر سے کہا فلاں شخص کی طرح نہ ہونا جس نے رات کا قیام شروع کیا پھر. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو کہیں، یہی حدیث عبداللہ بن عمر والی تراویح پڑھنے والے، اس شخص کی طرح نہ ہونا جس نے رات کا قیام شروع کیا اور پھر چھوڑ دیا. جو اللہ نے خیر عطا فرمائی تھی اس کو پکا رکھیں گے اور غفلت نہیں کریں گے اور اللہ سے استقامت مانگیں گے. کیونکہ یہ بڑی بات، یہ وہ میں لمبی ہو جائے گی بات، صرف یہ ربنا لا تزغ قلوبنا اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، یہ کیوں پڑھی گئی؟ یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. یہ اللہ کے نبی کے اوپر آئی، اتنا ام سلمہ کہتی رضی اللہ پڑھتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے ہمیں اس پکا کر دے دین کے اوپر. ہدایت کے بعد دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں. اور ایک جگہ کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے مضبوطی کے ساتھ سوت کاٹا. سوت کاٹنے والے بچوں کو نہیں پتا، یہ جو ہماری دادیاں نانیاں چرخے کاٹتی تھی نا، بڑی محنت ہوتی تھی. سوت کاٹا پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ رمضان کے بعد کا مسلمان جو عمل نہیں کرتا کہ بڑی محنت کے ساتھ چرخہ چلا کے سوت کاٹا پھر ٹکڑے کر دیے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اپنا سوت جوڑ کے رکھنا ہے، ٹکڑے نہیں کرنے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اسلام میں زندہ رکھے، ایمان شہادت کی موت دے. جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ. رمضان کے روزے رکھے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، تو ایسے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اللہ کے ہاں نیکیاں 10 ہیں. ایک مہینہ کتنے کے برابر ہے؟ 10 مہینوں کے برابر. اور 6 روزے کس کے برابر ہیں؟ 2 مہینے کے برابر. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 10 مہینے اور 2 مہینے 12 مہینے. ایک جگہ لکھا ہے کہ زمانے کے روزے رکھتا ہے. تو شوال کے روزے رکھنے انشاءاللہ آسان میں کر دیتا ہوں اللہ کی توفیق سے. یہ پیر آئے گا نا، یہ ایام 20 کا پہلا ہے 13، 14، 15. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے خلیل نے وصیت کی تھی میں نہیں کبھی چھوڑوں گا 3 روزے، وطر پڑھنے نہیں چھوڑوں گا رات کو، اور 2 رکعت چاشت، یہ میرے خلیل کی وصیت ہے، کبھی چھوڑوں گا نہیں. وہاں تو بات پکی ہوتی تھی. ایام 20 کے 3 روزے ہوں گے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات کا پھر رکھ لیں. 4 روزے ایک دم آپ کو مل جائیں گے. اکٹھے رکھ لیں، ٹکڑوں سے رکھ لیں، شوال کے اندر اندر رکھنے اس کی قضا نہیں ہے. تو باقی ملک کی سلامتی کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ حالات بہتر کر دے. دل بڑا ہی پریشان ہے، مگر سوائے اللہ کے دین کے اور اللہ کی خوشنودی کے اور اللہ کی مدد سے ہم اس امتحان سے نکل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حالات، غزہ کے لوگوں کے حالات، اور جو عجیب اس غزہ کے اندر ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے، اللہ تعالیٰ جو اس میں خیر ہے وہ عطا فرمائے، جو شر ہے اس سے پناہ دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین